آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے۔ لا گریجویٹ ٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے ایک موک ٹیسٹ کی سیریز شروع کی تھی جس کا آج یہ 17واں ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سے لیا جا رہا ہے۔ آئیے اس کو شروع۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس اس حوالے سے اویلیبل ہے۔ How many articles included in Constitution of Pakistan 1973؟ تو کوشچن نمبر 1 کا درست آپشن ہے آپشن اے 280۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 was ratified on it was ratified on 14th August 1973۔ کوشچن نمبر 2 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 3 Any law or any custom or usage having the force of law inconsistent or in derogation of fundamental rights to be void۔ Question number 3 کا درست آپشن ہے آپشن اے void۔ Question number next ہمارے پاس ہے No person shall be deprived of life or liberty. It is stated in which article؟ It is stated in Article 9۔ Question number 4 کا درست آپشن ہے آپشن اے Article 9۔ Question number 5 Every person who is arrested and detained in the custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours. It is stated in which article of the Constitution? It is stated in Article 10۔ Option C جو ہے question number 5 کا یہ درست ہے۔ Question number 6 Fair trial and due process shall be given in accordance of which article? It is given in Article 10A۔ Question number 6 کا درست آپشن ہے آپشن B۔ Question number 7 Forced labor and slavery is in Pakistan under Article 11 of the Constitution of Pakistan 1973. Forced labor and slavery is prohibited in Pakistan under Article 11۔ Question number 7 کا درست آپشن ہے آپشن B۔ Question number 8 No person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once۔ کسی بھی شخص کو کسی ایک جرم میں ایک بار سے زائد سزا نہیں دی جا سکتی۔ کوشچن نمبر 8 کا درست آپشن ہے آپشن اے ونس۔ کوشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence۔ It is stated in which article of the Constitution of Pakistan 1973۔ کسی بھی شخص کو آپ ٹارچر نہیں کر سکتے ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ It is prohibited in Constitution under Article 14۔ Question number 9 کا درست آپشن ہے آپشن اے Article 14۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس اویلیبل ہے کوشچن نمبر 10۔ Question number 10 If the federal government declares that any political party has been formed or operating in a manner prejudicial to the sovereignty of the Pakistan, the federal government shall within the days of the such declaration refer the matter to the Supreme Court۔ کوشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈکلیئر کرے گی تو ودن 15 ڈیز اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میٹر کو سپریم کورٹ ریفر کرے تاکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی فائنل جو ہے ججمنٹ دے سکے۔ کوشچن نمبر 10 کا درست آپشن ہے آپشن سی 15 days۔ کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. It is defined in article۔ تمام جو سٹیزنز ہیں وہ لا کے حوالے سے ایکول رائٹس رکھتے ہیں اور ایکول ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے، اور پروٹیکشن جو ہے لا کے حوالے سے وہ بھی سب کے لیے ایکول ہے۔ تو یہ ڈیفائن کیا گیا ہے آرٹیکل 25 کے اندر۔ کوشچن نمبر 11 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 12 مجلس شورا کنسسٹس آف بوتھ اے اینڈ بی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آلسو۔ کوشچن نمبر 12 کا درست آپشن ہے آپشن سی بوتھ اے اینڈ بی۔ کوشچن نمبر 13 ہے ہمارے پاس ہاؤ مینی جنرل سیٹس ان نیشنل اسمبلی آف پاکستان؟ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی جو جنرل سیٹس ہیں ان کی تعداد ہے 272۔ کوشچن نمبر 13 کا درست آپشن ہے آپشن اے 272۔ جو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں وہ ہیں 60۔
اور جو منورٹیز کے لیے مخصوص نشستیں ہیں وہ ہیں تعداد میں 10، تو یہ کل ملا کے 342 بن جاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 14، وٹ از دا ٹرم آف نیشنل اسمبلی؟ جو ٹرم ہے نیشنل اسمبلی کی وہ ہے 5 سال۔ کوشچن نمبر 14 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 15، a member elected as speaker and deputy speaker of national assembly shall make an oath before۔ جو بھی ممبر نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر بنتا ہے پہلے سیشن کے اندر نیشنل اسمبلی کے، تو وہ اوتھ لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے سامنے۔ کوشچن نمبر 15 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 16، if the national assembly is dissolved the speaker shall continue his office until the new person elected from new assembly۔ کوشچن نمبر 16 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 17، Constitution of Pakistan 1973 enforced on۔ کوشچن نمبر 17 کا درست آپشن ہے آپشن سی 14 اگست۔ کوشچن نمبر 18، اردو is declared as official language of Pakistan under which article؟ تو اردو جو ہے آفیشیل لینگویج ہے انڈر آرٹیکل 251۔ تو کوشچن نمبر 18 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 19، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کنٹینز ہاؤ مینی شیڈولز؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر 7 شیڈول شامل ہیں۔ آپشن بی جو ہے کوشچن نمبر 19 کا یہ درست ہے۔ کوشچن نمبر 20، فریڈم آف موومنٹ از ڈسکرائبڈ ان وچ آرٹیکل؟ فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 15 کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 20 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 21، an ordinance passed by president shall last for؟ جو آرڈیننس پاس کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ 4 ماہ تک قابل عمل یا نافذ عمل رہتا ہے۔ کوشچن نمبر 21 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 22 ہے ہمارے پاس، انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 دا منیمم ایج فار گورنر از 35 ایئرز۔ کوشچن نمبر 22 کا درست آپشن ہے آپشن بی 35 ایئرز۔ کوشچن نمبر 23، ہو اپوائنٹس دا اٹارنی جنرل آف پاکستان؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ۔ کوشچن نمبر 23 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 24، پریزیڈنٹ آف پاکستان از امپاورڈ ٹو ڈکلیئر وار انڈر وچ آرٹیکل؟ انڈر آرٹیکل 245۔ کوشچن نمبر 24 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 25، ہو از چیف ایگزیکٹو آف پاکستان؟ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پاکستان کا وہ ہے پرائم منسٹر۔ کوشچن نمبر 25 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 26، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پریزیڈنٹ از الیکٹڈ تھرو انڈائریکٹ الیکشن۔ پریزیڈنٹ جو ہے یہ انڈائریکٹ الیکشن کے تھرو جو ہے الیکٹ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 26 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 27، انڈر وچ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سپریم کورٹ اسٹیبلشڈ؟ سپریم کورٹ جو ہے انڈر آرٹیکل 175 کے جو ہے اسٹیبل کی گئی تھی یا کی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 27 کا درست آپشن ہے آپشن سی 175۔ کوشچن نمبر 28، آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ول ناٹ اپلائی آن اینیمی ایلین۔ آرٹیکل 9 جو ہے یہ ایلینز کے اوپر، جو اینیمی ایلینز ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ کوشچن نمبر 28 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 29، کانسٹیٹیوشن کین بی امینڈیڈ بائی دا پارلیمنٹ ود 2/3 میجورٹی۔ کوشچن نمبر 29 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ امینڈمنٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن میں 2/3 میجورٹی کا ہونا لازم ہے۔ کوشچن نمبر 30، ہاؤ مچ ہائی کورٹس ان پاکستان؟ ہائی کورٹس پاکستان کے اندر یہ تعداد میں 5 ہیں۔ کوشچن نمبر 30 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 31، ہاؤ مچ ٹائپس آف ریٹ؟ ریٹ کی ٹائپس جو ہیں یہ 5 ریٹس ہیں انڈر آرٹیکل 199۔ تو کوشچن نمبر 31 کا درست آپشن ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 32، سپریم کورٹ ہیز ایڈوائزری جورسڈکشن انڈر وچ آرٹیکل؟ سپریم کورٹ کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن کی پاور ہے انڈر آرٹیکل 186۔ کوشچن نمبر 32 کا درست آپشن ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 33، پرائیویٹ آرمیز اینڈ آرگنائزیشنز شیل بی انلیگل اینڈ فوربڈن، اٹ از اسٹیٹڈ ان وچ آرٹیکل؟ پرائیویٹ آرمیز اور جو آرگنائزیشنز ہیں یہ انلیگل ہیں اور ان کو منع کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈر آرٹیکل 256۔ کوشچن نمبر 33 کا درست آپشن ہے آپشن بی
आर्टिकल 256। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच प्रोविजन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 257 के अंदर जो है ये दी गई है प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 257। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से आर्टिकल के तहत आइन के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये सिविल पावर की एड के हवाले से काम करती हैं। आर्टिकल 245 के तहत हम आर्म्ड फोर्सेस को जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी हेल्प के लिए कॉल अप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल अफेयर्स, दीज कमीशंस में फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। जो फेडरल एंड प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं ये आर्टिकल 242 के तहत कायम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिकल 242 242। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आइन को सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए से ही अमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस अंडर विच आर्टिकल। अगर किसी प्रोविंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो सूबे के अंदर, जिसको हम कहते हैं गवर्नर राज, प्रेसिडेंट जो है उसका ऐलान कर सकता है अंडर आर्टिकल 234। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इन नीड हु में अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अवेलेबल ना हो तो ऐसी सूरत में जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे मुतारफ़ करवाया जा सकता है या मुतय्यन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का क़याम आर्टिकल 209 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 का है हमारे पास, एवरी सिटीजन हैव द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन एनीवेयर इन पाकिस्तान, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असेंबली। नॉन मुस्लिम्स के लिए जो नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स रिजर्व की जाती हैं वो हैं 10 तादाद में। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर गिवन इन। जो ओथ है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ये दिए गए हैं 3rd शेड्यूल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, जज ऑफ हाई कोर्ट सिलेक्टेड बाय जुडिशियल कमीशन। जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको जुडिशियल कमीशन सिलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, देयर शैल बी एट लीस्ट सेशंस फॉर नेशनल असेंबली इन अ ईयर। नेशनल असेंबली के मिनिमम 3 सेशंस एक साल के अंदर होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 सेशंस। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 62 डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट। आर्टिकल 62 जो है ये पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली। यस, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
کویشچن نمبر 49 ہے ہمارے پاس منی بل اوریجنیٹس ان. منی بل جو ہے یہ ہمیشہ نیشنل اسمبلی کے اندر اوریجنیٹ ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 49 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کویشچن نمبر 50 سینٹ ہیز نو پاور ٹو ریجیکٹ منی بل. جی ہاں یہ درست ہے, سینٹ کے پاس کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ منی بل کو ریجیکٹ کرے. تو کویشچن نمبر 50 کا درست آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے ٹرو.